الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو، ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم آج انشاءاللہ 5واں پارہ نصف سے شروع کریں گے، یعنی آدھا پارے سے 8ویں رکوع سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ثلث تک یعنی پون پارے تک انشاءاللہ تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات بھی اچھی نیتیں کر لیں، سماعت کریں، بغور سماعت فرمائیں اللہ کی رضا کی نیت سے۔ آئیے اس نشست کو، اس سیریز کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کے عقل اور سوچ کو اوندھا کر دیا۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے محافظ، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ چنانچہ ہم 5ویں پارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ منافقوں کے اعمال کس طرح تھے، منافق کس طرح اپنی سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے اعمال کس طرح دو ٹائپ کے تھے، یعنی چند منافقوں میں سے ایک منافق ایسا ہے، الگ الگ گروہ کے منافقوں کے بارے میں آپ نے پچھلے آیت میں سماعت فرمایا، اس کے بعد اہل ایمان والوں کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اب ہم سے رجوع ہوتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث، یعنی ان کے اعمال کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل کو، سوچ کو اوندھا کر دیا، کیونکہ وہ لوگ غیر ضروری یعنی اعمال فرماتے تھے۔ جب حضور کے ساتھ رہتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور جب حضور کے مجلس سے نکلتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ الگ سوچ سے ایک الگ پلاننگ کرتے تھے، جس طرح وہ پورا اپوزٹ پلاننگ، یعنی جو بات حضور نے فرمائی اس کی اپوزٹ پہ وہ لوگ کچھ پلان کرتے تھے۔ جب حضور کے سامنے ہوتے تھے تو ایمان لانے کی بات کرتے تھے، جب الگ ہوتے تھے تو ایمان سے نہ ہونے کی بات کرتے تھے۔ اس طرح وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے اعمال اس طرح ہوئے تھے تو ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ منافقوں کے اعمال اس طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچ کو اوندھا کر دیا۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جس نے اللہ نے گمراہ ٹھہرا کر دیا؟ اب ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوشش کر کے ان کو راہ راست لانے کی کوشش کریں گے پھر بھی وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو گمراہ ٹھہرا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ ٹھہرا دیا، اے مخاطب، جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا تو اس کے لیے ہرگز کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ جب اللہ نے اس کو گمراہ لکھ دیا، ٹھہرا کر دیا، اب بندہ کسی حد تک بھی کوشش کرے اس کو ہدایت نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حق میں وہ فیصلہ فرما چکا ہے۔ ہم کو یہ بات جانچنا ہے، سمجھنا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کرے۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو انہیں پکڑ لو، اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار۔ اب یہاں پر ہم سے یعنی مومنوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ بھی کفر کر بیٹھے، ان جیسا سوچ رکھے، ان جیسے اعمال کرے۔
وہ لوگ یہ سوچ کر اگر ہم لوگ یعنی ایمان والے بھی اگر کفر کر دیتے تو سب برابر ہو جائے، وہ لوگ یہ تمنا کرتے تھے۔ تو ہم کو ایمان والوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے یا آگاہ کر دیا جا رہا ہے کہ ویسے لوگوں سے دوستی مت کرو یہاں تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں ہجرت، یعنی وہ اللہ کی راہ میں پورے داخل ہو جائے اور اتنے ایمان پختہ کہ اگر وہ لوگ بتائے تب ان سے دوستی کیا رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اگر وہ روگردانی کرے، اگر پھر بھی اگر وہ پھر ایمان لا کر اگر پھر وہ لوگ کفر میں اعمال کرے تو انہیں قتل کر دیا، جہاں پر بھی واؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار ہے، یعنی ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیم پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ کافروں کے ساتھ بھی دوستی کا یہی حکم ہے کہ جب تک اگر ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق کے طور پر، انسانیت کے طور پر جس طرح رہنا ہے، انسانیت کا حق ادا کرنا ہے، مگر دوستی یعنی دوست جس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے دوست کا معنی کیا ہے۔ جب اگر وہ اللہ ایمان سے ہم کو دور ہو رہے ہیں، یا اپنے آپ کو اگر ہم سوچیں ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، ایمان سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو جانچیں تو وہ دوستی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح منافقوں سے بھی وہی ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہم کو جس سے دوست بنانا ہے وہ ایمان والے ہونا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والے ہونا ہے، تاکہ ہم جب ان کو دیکھیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور جستجو ہو، شوق ہو، نہ کہ ہم ایمان سے دور ہو۔ یہ علماء اکرام بتاتے ہیں، ہم کو سمجھنا ہے یہاں پر۔ اس لیے کافی عرصے سے منافقوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں، اور ہم کو یہ تمام چیزیں مسلم کو آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے جا ملے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان ہو چکا ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں تو اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ اب یہاں پر کن سے قتل کرنا ہے، یعنی کن لوگوں سے، کن منافقوں سے جنگ کے بارے میں، قتل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اس لیے بھی آپ نے سنا تھا، یہاں پر بھی وہ بتایا رہا ہے کہ کچھ منافق ایسے بھی ہے جو ایمان والوں کے ساتھ رہ کر امن رہتے، اور یعنی ظاہری سب کے ساتھ، اب پوشیدہ یعنی بد پیچھے ایسے ہے کفر کے لوگوں کے ساتھ، یعنی پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے وہ ان کے قوم سے بھی امن میں رہیں گے، یعنی دو طرفہ، ادھر بھی اور ادھر بھی، ویسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے گر پڑتے۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہو اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے اس زمانے میں اہل ایمان والوں کو بتایا جا رہا تھا۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة
फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिईन तौबतम मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर बगैर क़स्द गलती से, और जिसने किसी मुसलमान को नादानिस्ता कत्ल कर दिया तो उस पर एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना और खून बहाना का अदा करना जो मकतूल के घर वालों के सुपुर्द किया जाए लाजिम है, मगर ये कि वो माफ़ कर दें। फिर अगर वो मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वो मोमिन भी हो तो सिर्फ एक गुलाम या बांदी का आज़ाद करना ही लाजिम है। और अगर वो मकतूल उस कौम में हो जो तुम्हारे उनके दरमियान सुलह का माहिदा है तो खून बहा भी जो उसके घर वालों के सुपुर्द किया जाए, और एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना भी लाजिम है। फिर जिस शख्स को गुलाम या बांदी मैसर न हो तो उस पर दर पे 2 महीने के रोजे लाजिम है, पैदर पे यानी कंटिन्यूस 2 महीने के रोजे लाजिम है। अल्लाह की तरफ से ये उसकी तौबा है और अल्लाह खूब जानने वाले बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ पर एक अहकामात बताया जा रहा है कि किस तरह अगर कोई मुसलमान को कत्ल कर डाले अनजाने में या जानबूझकर या जिस तरीके से भी हो, बगैर गलती यानी बगैर गलती से बगैर गलती के अगर कत्ल कर डाले तो किस तरह उसका हुक्म है। मकतूल यानी जो कत्ल करने वाला है उस पर क्या हुक्म होता है, उसका यानी उसका मुहाफिजा किस तरह, बांदी को गुलाम को आज़ाद करना या और खून का बदला खून, जिस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है तमाम अहकामात है। हमको उलमा इकराम से रुजू होकर इसके बारे में जानना है, क्योंकि इस दौर जंग होते थे और कत्ल आम था, यानी अगर गलती करते तो कत्ल करने का हुक्म था, यानी मुनाफिकों के या कुफ्फार के तौर पर या लोगों को आज़ाद कर कर लेने का था। उस टाइम के पर ये अहकामात उन पर लाजिम हुए थे। इसलिए हमको अगर इसके बारे में हमको अगर मालूमात होना है किस तरह है, उलमा इकराम से रुजू होकर और इन डिटेल मालूम कर सकते हैं। ये चंद अहकामात है, अब इस ज़माने में मुयस्सर नहीं पाए जाएंगे मगर हमको मालूमात रखना ज़रूरी है। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो शख्स किसी मुसलमान को क़स्दन यानी इरादे से कत्ल करे तो उसकी सज़ा दोज़ख है। इससे पहले का जो आयत में सुने थे वो गैर क़स्दन यानी अनजाने में गलती से, तो यहाँ पर इरादतन जानबूझकर, क़स्दन मतलब उसकी सज़ा दोज़ख है। वो अनजाने में अगर गलती में अगर भूल कर हुआ तो जो बताया गया था अहकामात वो थे, बांदी को या गुलाम को आज़ाद करना, खून के बदला खून, और या अगर वो भी बांदी गुलाम ना मिले तो दे पर्दे कंटिन्यूसली 2 महीने के रोज़ा था, जिस तरह कफ़ारा था वो उनका सज़ा था, वो अल्लाह के पास से बताया हुआ वो हुक्म है। आज भी जो जहाँ पर हुक्मरानी मुसलमानों की है, यानी मुसलमान, अब हिंदुस्तान तो गैर मुसलमानों के यानी नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानी हुकूमत है तो ये चीज़ें अहकामात वहाँ पर लागू होते हैं। और जो शख्स किसी मुसलमान को क़स्दन कत्ल करे तो उसकी सज़ा दोज़ख है कि मुद्दतों उसमें रहेगा, कई जब तक मुद्दतों रहेगा उस पर अल्लाह गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा और उसने उसके लिए ज़बरदस्त अज़ाब तैयार कर रखा है। इसलिए जानबूझकर कभी मुसलमान को कत्ल करने का हुक्म नहीं है, उस पर दोज़ख है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना तबतगून अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। ऐ ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ़र पर निकलो तो तहक़ीक़ कर लिया करो और उसको जो तुम्हें सलाम करे ये न कहो कि तुम मुसलमान नहीं है। तुम एक मुसलमान को काफिर कहकर मारने के बाद माल गनीमत की सूरत में दुनियावी जिंदगी का सामान तलाश करते हो तो यकीनन करो अल्लाह के पास बहुत अम्वाल गनीमत है, उससे पेशतर तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और तुम मुसलमान हो गए। बस दूसरों के बारे में भी तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। अब यहाँ पर जब जिहाद के ये निकलते थे तो हुक्म दिया जा रहा है कि तहकीक कर लिया करो कि तुम जिसे सलाम करे क्या वो काफिर है। ये तमाम चीज़ें हमको मालूमात रहना है कि जब जिहाद पर निकले तो किस तरह उसके बारे में तहकीक करना है। ये तमाम चीज़ें हमको जानबूझकर जान लेकर निकलना है। ये
यहाँ पर सिर्फ तर्जुमा आपको पढ़कर समझाया जा रहा है जो कुरानी आयत का ट्रांसलेशन है। इन डिटेल ये कई वाक़यात यानी तफासीर में इसके फ्लैशबैक यानी शान नुज़ूल कब हुआ, ये आयत क्यों नाजिल हुई, तमाम चीज़ें हमको जान लेना है। और कौन से गज़वात थे, कौन से जंग थे, क्यों जिहाद के लिए निकलना था, इसका पस मंज़र क्या है। अगर इन डिटेल हम तफासिर में पढ़ेंगे, मालूमात करेंगे तो हमको और क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर सिर्फ क्योंकि ट्रांसलेशन बताया जा रहा है, आपको वही पढ़कर सुनाया जा रहा है। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। मुसलमानों में से वो लोग जो जिहाद से जी चुराकर बगैर किसी उज़र तकलीफ के घरों में बैठ रहने वाले हैं, और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों दर्जा सवाब में बराबर नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जब इस तरह जिहाद के बारे में बताया गया है कि जिस तरह मालूमात करके निकलना है। अब यहाँ पर जो लोग जिहाद के लिए निकले और जो लोग जिहाद से जी चुराए यानी बच निकले, यानी वो लोग जिहाद न करके कुछ बहाना करके वो लोग जी चुरा कर घर में बैठे, तो ये दो लोग, ये दो फिरका यानी जो ये दो ग्रुप्स है, ऐसे लोग अल्लाह के पास दर्जे सवाब में बराबर नहीं है। क्योंकि एक तो अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम के लिए जिहाद करने के लिए, और एक बचकर जी चुरा कर वो लोग घर में बैठ रहे हैं, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर मर्तबा में फजीलत बख्शी है। अब जिहाद ऑब्वियसली जिहाद जो करता है, अल्लाह की राह में निकलता है, वो जो घर में बैठ कर रह रहा है उस पर अफजीलत रखता है, फजीलत बख्श है। और अल्लाह ने सब ईमान वालों से वादा तो भलाई का वही फरमाया है, और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बेहतर तौर पर बैठ रहने वालों पर ज़बरदस्त अजर सवाब की फजीलत दी है। अब ऑब्वियसली वो लोग बड़े फजीलत है, जो घर में रहे उनसे ज़्यादा उनकी फजीलत है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। दरजात मिन्हु मग़फ़िरतुन व रहमा व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, उसकी तरफ से उनके लिए बहुत दर्जात और बख्शाइश और रहमत है, और अल्लाह बड़े बख्शने वाला मेहरबान है। अब जो लोग जिहाद के निकले उनके लिए बहुत दर्जात है और बख्शाएं और रहमत है अल्लाह की, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर तसरुके हो चुके हैं। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरु फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वस्सअत मसीरा। बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते उस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो इस्लाम दुश्मन माहौल में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, तो उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि तुम किस हाल में थे, तुमने इक़ामत दीन की जिद्दोजहद की, न सरज़मीन कुफ्र को छोड़ा। वो मगरतन कहते हैं, वो माज़िरतन कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर बेबस थे। फरिश्ते जवाबन कहते हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन फराख न थी कि तुम उसमें कहीं हिजरत कर जाते। तो सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बड़ा ठिकाना है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग की रूह फरिश्ते, यानी जब फरिश्ते आकर उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, जो लोग इस्लाम दुश्मन माहौल में रहकर, यानी इस्लाम वहाँ पर आम नहीं था, वहाँ पर रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, वो उनसे यानी वो लोग इस्लाम कबूल न करके वहाँ पर ही रहकर थे। जब उनके फरिश्ते आकर उनके रूह निकालते, तो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि तुम किस हाल में थे। जब उनसे पूछा जाता तुम किस हाल में थे, तो तुमने इक़ामत दीन यानी जिद्दोजहद, दीन की जिद्दोजहद के लिए तुम लोग क्यों नहीं निकले, सरजमीन कुफ्र से हटकर कहीं हिजरत क्यों नहीं किए। तो वो लोग जो बंदे वहां पर रहते थे उनसे बताया जा रहा है कि वो लोग कहते थे कि हम कमजोर बेबस थे। फरिश्ते जवाबन कहते, जब फरिश्ते को जवाब कहते, अल्लाह की जमीन फराख थी, बड़ी थी, उसमें से कहीं हिजरत कर सकते। वो लोग जहाँ पर कुफ्र आम था वहां छोड़कर आप लोग कहीं भी जा सकते थे। तो अब वैसे लोगों जो लोग नहीं गए, तो वो लोग का जिनका ठिकाना जहन्नम है, और बहुत ही बड़ा ठिकाना है। अब वो लोग ये बताया जा रहा है कि हमको यहाँ पर किस तरह, अगर माहौल सही ना हो तो हम हटकर उस पर जिद्दोजहद करना है इस्लाम का। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततिऊन हिलतन वला यहतदून सबीला, सिवाय उन वाक़े मजबूर बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के जो न किसी तदबीर पर कुदरत रखते हैं और न वहाँ से निकलने का कोई रास्ता जानते हैं। फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सो ये वो लोग है कि यकीनन अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाएगा,
اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اگر وہ لوگ مجبور ہے، بے بس ہے، تو جو لوگ نہیں نکل سکتے تو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت ہی سی جگہ ہے اور معاش کے لیے کشائش پائے گا، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے پہلے جو لوگ نہ نکلے، وہ لوگ جو گھر میں موجود ہے، جد و جہد نہ کرے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو لوگ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد ایمان کے لیے نکلے، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے، تو اگر راستے میں ہی ان کی موت آ جائے تو اللہ ان کے ذمے ثابت ہو گیا کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، ان کا درجہ الگ ہے، یہاں پر وہ ان کی فضل بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دو ٹائپس آف پیپل جو گھر میں بیٹھے تھے، جو لوگ جد و جہد نہ کیے، اور جو لوگ گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرے، اللہ کے یا اس کے رسول کی طرف آگے بڑھے ہجرت کر کے اور معاشی کے واسطے تلاش کرے، جہاں پر زمین فراخ ہے وہاں پر جا کے دیکھے، تو ان کے مرتبے کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کتنا فضیلت والے ہیں، اور راستے میں اگر ان کو موت بھی آ جائے تو اللہ ان کا اجر کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان سے، اس آیت سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ اگر آج بھی ہم اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے طور پر تو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کسی چیز دین سیکھنے کی نیت سے یا کسی بھی اللہ کی راہ کی نیت سے، اللہ کی راہ میں اگر ہم نکلیں گے، بیچ میں اگر کچھ موت بھی واقف ہوگی، نیت کو دیکھا جائے گا وہاں پر۔ آپ نے کئی واقعات سنے کہ تمام چیزیں نیت پر ہے، تمام چیزوں کا دار و مدار نیت کے اوپر رہتا ہے۔ جب بندہ نیت کرے گا، مثلا آج ہم یہ سیکھنے کا نیت کرے، سیکھتے رہیں گے، تکمیل ہو نہ ہو اللہ بہتر جانے، مگر جب نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرما جائے گا۔ تو اس لیے اچھی نیت کرنا چاہیے، نمازوں کی بھی نیت کرنا ہے، نیت کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو، اور جب بندہ ایک قدم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اور آپ کی طرف آپ کو ہر کام آسان راستے کھول دے گا۔ کئی چیزیں علماء کرام اس میں سے نکالتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر سفر میں نکلے جب چند احکامات بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نمازوں کا قصر کرنے کا حکم ہے، اور وہ قصر کیوں ہے، فلیش بیک تو یہاں پر بتایا گیا، اگر کافر تمہیں تکلیف دینے کا اگر ڈر خوف ہو تو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر پڑھ سکتے، فرض کی جگہ 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت قصر۔ اب علماء اکرام اس کا ڈیٹیل بتائیں گے، مگر مختصر آپ کو بتاتا چلوں قصر کسے کہتے ہیں۔ اگر مثلا ہم لوگ کم و بیش 90 میلز کچھ بتایا گیا ہے احادیث میں، آپ رجوع ہو کر معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا کیونکہ وہ ٹائم پہ سفر پیدل چلتے تھے، گھوڑوں پر چلتے تھا، تو بہت کافی لمبا تھا۔ آج تو ٹرینز، ہوائی جہاز وغیرہ ہے، مگر میلز کے طور پر ہم کیلکولیٹ کریں گے، جب اگر ہم وہ ڈیوریشن 90 میلز یا راؤنڈ اباؤٹ 131 کچھ کراس ہوگا کلومیٹرز کے حساب سے دیکھا جائے گا، تو اگر وہ ہم وہ کراس کر لیں گے 100 پلس کچھ، تو قصر پر ہوگا۔ جب ہم جماعت کا ٹائم ہوگا 4 رکعت فرض کی، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، جماعت مل گئی تو اوکے، جماعت کے ساتھ جیسے امام کے ساتھ پڑھے جائیں گے، مگر اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پر فرض 4 رکعت فرض کی جگہ آپ کو قصر کرنے کا حکم دیا جگہ ہے۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض رہتے ہیں، اس کے بدلے ہم 2 رکعت ظہر کی قصر ادا کر رہے ہیں، اس طرح نیت کر کے ہم قصر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز جا کے آ چکے ہیں، قضا ہو چکی ہے، تب بھی آپ وہ نماز کو قصر بھی قضا ادا کریں گے، 2 رکعت ظہر کی قصر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو اس کا احکام بتایا جا رہا ہے، علماء اکرام سے رجوع ہو کر اب ان ڈیٹیل کس طرح ادا کرنا ہے معلوم کر سکتے ہیں۔
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے محبوب، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، بس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتدا کر کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہو تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جانا چاہیے، پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی زدور اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفعاتاً حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مضاحفہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں ڈیورنگ جہاد، جنگ کے دوران کس طرح نماز کا کرنا چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلی جماعت میں مقتدی بن کر نماز پڑھا کرنا چاہیے، جب وہ لوگ نماز اختتام ہو تو دوسری جماعت آ کے اس کو مل جائیں، اس طرح اپنے ہاتھوں میں ہتھیار بھی لے رکھیں۔ اس طرح ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ جہاد میں ہو تو بھی نماز آپ پر فرض ہے۔ یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پر جہاد ہوتے تھے تو وہ لوگ نمازوں کس طرح پابندی کرتے تھے وہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے آج ہم کو نمازوں کی اہمیت کو جاننا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو تم نماز کو حسب طور پر قائم کرو۔ اب یہاں پر نماز ادا کر چکے ہو تو یعنی جس طرح نماز کے علاوہ بھی ہم کو کس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت کے حساب سے فرض ہے، کیونکہ نماز وقت کے حساب سے فرض ہے، جب وقت چلے گیا تو وہ قضا ہو جائے گی، تو بے شک مومنوں پر ہر مقررہ وقت پر، جیسا فجر کے ٹائم پہ، ظہر کے ٹائم پہ، عصر کے وقت پر، عشاء کے وقت پر، جو ٹائم پر ہو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اس کے حساب سے فرض ہے۔ اس لیے ہم کو نماز کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ جہاد میں بھی وہ لوگ نماز کی ترکیب دیا جا رہا ہے، تاکید کر رہے تھے۔ آج ہم نماز جہاد اتنا سیریس تو یہاں پر نہیں ہے کہ ہم کوئی لوگ کافر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ویسا تو کچھ نہیں ہے، مگر جیسا بھی ہو اگر مصروف ہو تو بھی نماز کے وقت پر ہم کو نماز ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک نماز جب ادا کرنا وہ بھی نہیں ہے، اپنے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر، اس کے وقت پر ہی فرض ہے۔ فرض اگر وہ ٹائم گزر گیا تو وہ ٹائم فرض چلے گیا، آپ کا فرض مس ہو گیا کیونکہ قضا ہو جائے گی، تو اپنے وقت کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ امپورٹنس ہم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دشمن کی قوم جہاد کا آپ کو عنوان چل رہا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کو تکلیف ہوتی، ہم اللہ سے ثواب کا امید رکھتے ہیں، اور ایک کافر وہ لوگ اس میں ان لوگوں کو ثواب نہیں ہے، پر یہاں پر جو ایمان والے جہاد کر رہے ہیں ہم اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، جو امید وہ نہیں رکھتے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر جہاد کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے واسطے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا جو کافر کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر دشمن یعنی کافر کو نہیں ملے گا، دشمن کو نہیں ملے گا، وہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہم 12 رکوع تک مکمل کیے ہیں، اور یہاں پر
8ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک ہم نے آج پڑھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کافی چیزیں معلومات بھی ہوئی ہے، اور اس میں خاص کر نماز کی امپورٹنٹ جو ہم سنا ہے اس کے بارے میں معلومات ہوئے ہیں، اور اگر سفر کے دوران ہو قصر کس طرح ادا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے، ہم نے وہ سیکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ اسی طرح ہم کو یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں، اور دعا پر آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے دعا مانگے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، جس طرح ہم نے آج سیکھا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اگر ہم میں پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہو یا سمجھنے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے لیے قرآن کو آسان فرما دے، قرآن کا ادراک نصیب فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے یا اللہ۔ جس طرح تو نے بتایا ہے کہ کلام پاک آسان کلام ہے یا اللہ، اسی طرح ہم کو یا اللہ وقت نکال کر اس پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، نمازوں کو صحیح طریقے سے اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، خوش خضوع کے ساتھ عطا فرما دے یا اللہ۔ دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا اللہ تمام کی نیک جزا مقاصد کو پورا فرما دے۔ جو حاضرین یا اللہ موجود ہے یا اللہ تمام کو سن رہے ہیں یا اللہ وقت نکال کر یا اللہ ان سب کو یا اللہ اس پر یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما دے یا اللہ۔ ان تمام کی نیک جزا مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ جس طرح ہم نے یا اللہ ماہ رمضان گزر چکا ہے یا اللہ، ماہ رمضان میں جس طرح ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا اللہ تھا قیامت کے، اللہ ہم سب کو یا اللہ اسی پر یا اللہ نیک اعمال سے محبت فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے، جو بیمار ہے پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے یا اللہ۔ زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، تمام آنے والے وباؤں سے محفوظ فرما دے یا اللہ۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے یا اللہ۔ ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، دکھاوا ریا کا اس محفوظ فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ان کا فضل نصیب فرما دے یا اللہ۔ ایمان کی موت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے یا اللہ۔ ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے یا اللہ۔ مرتے وقت پیارے نبی کے ہاتھوں سے یا اللہ جامع کو نصیب فرما دے اور کلمہ طیب کو جاری فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه